بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک طویل عرصے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کی جو حدیں عاصم ابن یزید، جسٹس گوبر، جسٹس یحییٰ آفریدی خسرا، امین الدین، جسٹس عمران فاروق، عامر فاروق اور یہ فوجی جنتا جس حساب سے اس قوم اور اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے مسجد میں دھماکہ ہوا اور حالت سجدہ میں لوگوں کو شہید کیا گیا، وہ کربلا کا منظر یاد آتا ہے جب نواسۂ رسول حسین ابن علی سجدے کی حالت میں آخری سجدہ ادا کر رہے تھے تو شمر ان کے سوکھے گلے پر خنجر چلا رہا تھا۔ کربلا آج بھی آباد ہے، آج بھی یزید، عاصم ابن یزید زندہ ہے۔ 40 تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے، اور یہ بم کا دھماکہ کسی نے نہیں کرایا، یہ پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیز نے کرایا۔ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے ہی شہریوں کو، اپنے ہی اسکول کے بچوں کو تحت کراتے۔ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ یزیدی سپاہ نتن یاہو کا چیف آف دی آرمی سٹاف عاصم ابن یزید آج وہی کچھ کر رہا ہے جو اسرائیلی فوجیں اسی طرح فلسطینی بچوں کو عقوبت خانوں میں بینائیوں سے محروم کرتی ہے۔ لیکن اہلیان پاکستان، غفور انجم کی بھی 2 آنکھیں ہیں اور اس کے بیٹوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ بات جب آنکھ کی آئے گی تو یحییٰ آفریدی کی آنکھیں، اس کے بچوں کی آنکھیں، عاصم ابن یزید کی آنکھیں، اس کی بیٹیوں کی آنکھیں، محسن یزید، میں ان تمام افراد سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را محسن نقوی کو آل رسول نہ کہا کریں، یہ آل یزید ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے بچوں کی آنکھیں عامر فاروق کی بھی ہیں، آنکھیں مریم کی بھی ہیں، آنکھیں وہ ڈینٹونک بندر کی بھی ہیں، اور آنکھیں اس وزیر قانون کی بھی ہیں، آنکھیں اٹارنی جنرل کی بھی ہیں، تاڑر کی۔ اب آنکھیں کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے۔ یہ آنکھیں چاہے ذاکر علی خان یا شاہ زیب خان زادہ، جس کو میں خنزیر زادہ سمجھتا ہوں، اس کی آنکھیں، حسن ایوب کی آنکھیں، اہلیان پاکستان، یہ آنکھیں اب اس قوم کی امانت ہیں۔ یہ آنکھیں
جو آج روشن ہے کل گل ہونی چاہیے. آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہ یزیدی، یہ یہودی، یہ نصرانی فوج، اس کے کرنل، اس کے میجر جنرل، اس کے بریگیڈیئر، یہ وہ خنزیر زادے ہیں جو اپنے آقاؤں کی آشیرواد پر لوگوں کی اس باپ کی بھی آنکھیں چھین لی گئیں جس کے 2 جواں بیٹے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے. اس ذوالفقار شاہ کے 4 آنکھیں، اس کے 2 جواں سال بیٹے جن کی 4 آنکھیں چھین لی گئی. تو اہلیان پاکستان، یہ کب تک ہمارے بچوں سے، ہمارے ہیروز سے آنکھیں چھینیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب بات ان کی آنکھوں پہ آئے گی. یہ عاصم ابن یزید جو اپنی فیملی، اپنی بیٹیوں کی امیگریشن امریکہ کی لے چکا ہے، اور خود تو بہرحال عنقریب اسرائیل شفٹ ہو جائے گا حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے، حماس فلسطینیوں کے قتل کے لیے. اس سے پہلے بھی ایک جنرل تھا جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ ہوا میں پھٹا اور ریزہ ریزہ ہو گیا. پر خدا کی قدرت، اس جنرل نے بھی 30,000 فلسطینیوں کا قتل عام، ضیاء الحق کنجر، اس خنزیر زادے نے 30,000 فلسطینیوں کا قتل کیا. آج بھی عاصم ابن یزید اسی کا پیروکار، اسی کا پیشرو، آج وہ بھی فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے غزہ جانے کو تیار ہے. یہ شہباز شریف نہ ماں پتہ نہ باپ پتہ، یہ نواز شریف، یہ کوٹھے کی پیداوار، یہ گیراج میں حاملہ ہونے والی کنجر زادی، جو 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد شادی کی، ایک مولود کو، ایک حرام زادے کو اس دنیا میں وجود میں لے کے آئی. یہ خنزیر زادوں کا خاندان ہے، یہ کنجروں کا خاندان ہے. وہ آصف زرداری جو خود بھی خسرا تھا، اولاد بھی خسری نکلی. ان کی آنکھیں، بات آنکھوں سے چلی ہے تو آنکھوں پہ بھی جائے گی. کب تک مارکیٹوں میں جلتے رہیں گے؟ کب تک گڈروں میں بہتے رہیں؟ آنکھیں تو مان پڑ گئی. جو گڈر میں ڈوبے ان کی آنکھیں بھی بجھ گئیں، جو جلتی مارکیٹ میں جل مرے ان کی بھی آنکھیں بجھ گئیں. تو یہ آنکھیں میری اور آپ کی ہی کیوں بجھے؟ یہ آنکھیں جسٹس گوبر کی کیوں نہ بجھے؟ یہ آنکھیں یحییٰ آفریدی اور اس کے اہل خانہ کی کیوں نہ بجھے؟ یہ آنکھیں فیصل نصیر، جی ملک کا جی بیٹا، راشد گنجا، افتخار چڑا، محسن نقوی، منیب فاروق،
انصار عباسی، انصار عالم، ان کی آنکھیں کیوں روشن ہیں؟ ظلم کی انتہا، لوگ سجدوں میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے. وہ جو مر گئے، جو شہید ہو گئے، ان کی آنکھیں بھی بجھ گئیں، اور جو رہ گئے، جو زندہ بچ گئے، ان کی بھی آنکھیں بجھ گئی. تو یہ آنکھوں کی روشنی صرف میری اور آپ کی ہی چھینی جائے؟ ایسا کیوں؟ یہ بریگیڈیئر سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک جتنے حرام زادے، خنزیر زادے، جن کے کسی کے ڈی این اے میچ نہیں کریں گے کہ میس میں کس نے کتنی پی اور پھر کس کے ساتھ سویا، کس کی بیوی کس کے ساتھ سوئی، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. یہ ڈنٹونک مچھ منڈا، اب دیکھیں کیسی یہ دھوکے، یہ یزیدی فوج کے ہرکارے مونچھیں مونڈ کے داڑھی رکھ کر یہ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ان کہتے سبب؟ وقت آ چکا ہے. انف از انف. ناؤ دیر از نو وے. یہ کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے. اب قوم کو ثابت کرنا پڑے گا اور وے اور ہائی وے. آپ نے اپنی آنکھوں، بجھتی آنکھوں کو ان کی روشن آنکھوں سے تبدیل کرنا ہے. میں امید کروں گا اس ظلم و بربریت کے خلاف، اس یہودی نصرانی فوج، اس ناپاک پاکستان ہے، یہ ناپاک پاکستان ہے. ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، اس ملک کو بنایا، ان کی غلطی تھی. آج سب سے زیادہ اگر کوئی پے کر رہا ہے، سب سے زیادہ کوئی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، تو انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنے گھر بار، اپنی ماں اور بہنوں کی عصمتیں، زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ لٹا کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے اس ملک کی بنیادیں رکھیں. لیکن اس ملک میں ہم اللہ والوں اور رسول اللہ والوں سے محروم ہیں. ہمیں صرف یزید، شمر، ابن زیاد، عمر ابن سعد، حرملہ، صرف یہی ملے. یہ پاکستان ہم نے یزیدوں، عمر ابن سعد کی اولادوں، ابن زاد کے چاہنے والوں، حرملہ اور شمر ملعون جیسے لعینوں کے لیے اس پاکستان کو بنا ہے. تو وقت آ چکا ہے کہ اب احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں 99% منافقین رہتے ہیں.
کیونکہ قرآن تو روز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا قرآن کی احکامات کی، اس کے معنی کی، اس کی ترجمے کی، اس کی تفسیر کی اپنی زندگی میں کوئی عمل کرتے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے تو واضح احکامات ہیں، لیکن ہم اپنے گریوانوں میں جا کے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم منافقین کا ٹولہ ہے۔ اگر ایک شخص کی آنکھ کی بینائی کی بات ہوتی تو چپ رہ لیتے ہم، لیکن یہ پوری قوم اب نابینا ہو چکی ہے، اس کو نابینا دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آقاؤں، اپنے ماسٹرز کو خوش کر کے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں بیرون ملک محمد بن زید جیسے خنزیر زادہ جو صرف چراگاہ شکارگاہ سمجھ کے پاکستان میں آتا ہے، اور یہ بے ضمیر کنجر ایئرپورٹ پہ ہاتھ باندھے سر جھکائے غلاموں کی طرح وہ خیرات میں کچن ٹکے ڈالنے کو تیار نہیں، جہاں وہ اربوں ڈالر کا بزنس انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بت پرست عرب اور ان کے یہ جو چیلے پاکستان میں، ان کے احتساب کا وقت آ چکا ہے۔ اٹھیں اس ظلم کی سیاہ رات کو اجالے میں بدلنے کے لیے۔ والسلام۔